السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آج حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری اور آخری قسط آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا تین حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کا 2 حصہ میں آپ لوگوں کو سنا دیا، اور یہ آخری اور تیسرا حصہ ہے۔ لیکن میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس مل سکے۔ تو دوستوں، میں جو آخری فقرے ہیں پارٹ 2 کا، میں آخری فقرے سے شروع کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جو واقعہ کا آخری پارٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھے بھی طمع کرنے لگے۔ اس حالت میں 40 روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنی سکہ میں چلی جا، جب تک اللہ جل شانہ نے اس کا امر کا فیصلہ فرمائے وہی رہنا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں اور آپ کی گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضائقہ نہیں، لیکن صحبت نہ کرے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس چیز کی طرف تو ان کو ملان بھی نہیں جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا، آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ ہلال کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا، وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرأت نہیں کرتا۔ عرض، اس حال میں 10 روز اور گزر رہے کہ ہم سے بات چیت مل جل چھٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دوبار ہو رہی تھی کہ صلہ پہاڑ کی چھوٹی برس سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب، خوشخبری ہے تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک صحاب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والی کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم، ان 2 کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میرے ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے، اور سب سے پہلے ابو طلحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا جو ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ نور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح سے چمکنے لگتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہی ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے کہ یہ ثروت ہے اسی مصیبت کا سبب بنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہو گئی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے، مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور دینداری کا اللہ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرت شریک رہے۔ ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیا عتاب ہوا اور اس کو کس فرما برداری سے برداشت کیا کہ 50 دن رک کر گزار دیں اور مال جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی صدقہ کر دیا، اور کافروں نے تمہا دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کی اور زیادہ پشمان ہوئی، اور اس کو بھی اللہ کا عتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض کی وجہ سے سمجھا کہ میرے دین کا ضعیف اس درجہ تک پہنچ گیا کہ کافروں کو اس کی تمنا ہونے لگی کہ وہ مجھے بدینی بنا دے۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہیں۔ بڑے سے بڑا حکم نماز ہی کا لے لو کہ ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز بھی نہیں۔ کتنے ہیں جو اس کے حکم کی تکمیل ہے، اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور حج کا تو پوچھنا ہی کیا کہ اس میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میرے دوستو، یہ تھی حضرت یعنی کہ صحابہ تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری اور اس کو توبہ، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے تبوک کی جو لڑائی تھی اس کے لیے اعلان فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، اور کچھ ساتھی ایسا جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال رضی اللہ عنہ ایک ساتھی اور تھا، وہ رک گئے، وہ نہیں گئے، لیکن پھر نبی علیہ السلام نے واپس آ کر ان تینوں کو 50 دن تک سزا دی۔ 50 دن تک کس کی وجہ سے؟ ایک لڑائی میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، آج کل ہم لوگ کتنے اللہ کی حکم کو توڑتے ہیں، کتنے دن میں کتنے بار اللہ کو حکم توڑتے ہیں، لیکن میرے اللہ اتنا رحم دل ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک بار توبہ کر کے آؤ، میں آپ کا پورا گناہ معاف کر دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا سمندر کی جا کے برابر گناہ کیوں ہی نہ ہو، لیکن صرف ایک بار سچے دل سے استغفار کرو تو میں آپ کو پورا گناہ معاف فرما دوں گا۔ بس دوستو، جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔